امریکہ کے سائیدار کونوں میں زیادہ بڑھتے ہوئے پودوں کے نیچے چھپے ہوئے یا وقت کے ساتھ بھول گئے لوارس قبرستان اور قبرستان پڑے ہیں۔ یہ پرسکون آرام گاہیں جو ایک بار مقدس اور احتیاط سے دیکھی جاتی تھی کو عناصر اور فطرت کے تجاوز پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس تلاش میں ہم ان نظر انداز شدہ مقامات کے خوفناک دائرے میں داخل ہوں گے جہاں ماضی کے سرگوشیوں کے ذریعے سرگوشیاں اور بھولی ہوئی کہانیاں قبر کے پتھروں کے درمیان چھپی ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اس ویڈیو میں جب ہم ترک اور تنہائی کی کہانیوں سے پردہ اٹھائیں گے جو ان قبرستانوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں، تاریخ کے ایک ایسے جو اس وقت تقریباً ماضی میں ڈوب گیا ہے۔ نمبر 1، بیچلرز گروو قبرستان ایک تاریخی قبرستان ہے جو ریاستہائے متحدہ میں میڈلوتھیان الینوائے کے قریب فرمین ٹاؤن شپ میں واقع ہے۔ یہ امریکہ میں سب سے زیادہ پریشان کن قبرستانوں میں سے ایک کے طور پر اپنی ساکھ کے لیے جانا جاتا ہے۔ بیچلرز گروو قبرستان 1800 کی دہائی کے وسط میں قائم کیا گیا تھا اور اصل میں اس کا مقصد علاقے کے ابتدائی آباد کاروں کے لیے تدفین کرنا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بیچلر گروو غیر شادی شدہ افراد کے لیے قبرستان کا مطلب کرنے کے لیے بجائے خاندانی نام سے نکلا ہے۔ سالوں کے دوران دیکھ بھال کی کمی اور نظر انداز ہونے کی وجہ سے قبرستان کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ اس نے اس خوفناک ماحول میں حصہ ڈالا ہے جو اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ بیچلرز گروو قبرستان متعدد رپورٹ شدہ غیر معمولی تجربات پریشان ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کیے ہوئے ہے۔ زائرین اور محققین نے مختلف مظاہر کا مشاہدہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جن میں غیر واضح روشنیاں دیکھنا، ظاہری شکلیں اور عجیب و غریب دھواں شامل ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک خوفناک فارم ہاؤس اور ایک عورت کو دیکھنے کی اطلاع دی ہے جسے میڈونا آف بیچلرز گروو کہا جاتا ہے۔ یہ فارم ہاؤس قبرستان کے پاس موجود ہے جہاں پر ایک عورت کو کئی مرتبہ گھومتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ قریبی ارچر ایونیو ریسریکشن میری کی بھوت کی شکل کے لیے بھی مشہور ہے۔ ایک سفید لباس میں ایک نوجوان عورت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ارچر ایونیو میں ٹہلتی رہتی ہے، اس کا تعلق بیچلرز گروو قبرستان سے ہے۔ بیچلرز گروو قبرستان نے پچھلے کئی سالوں میں تفتیش کاروں اور شوقین افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ بہت بیچلرز گروو قبرستان سے وابستہ شمار داستانیں اور کہانیاں جن میں ہجوم سے متعلق تدفین کی کہانیاں سے لے کر المناک حادثات تک شامل ہیں۔ یہ کہانیاں اس جگہ کے آس پاس کے خوفناک چمک میں حصہ ڈالتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں بیچلرز گروو قبرستان کو بحال اور محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقامی گروہوں اور تنظیموں نے اس جگہ کو صاف کرنے کے لیے ایک تاریخی اور اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کام کیا ہے۔ نمبر 2، سینٹ لوئس قبرستان 1 ایک تاریخی قبرستان ہے جو نیو اورلینز لوزیانا امریکہ میں واقع ہے۔ یہ شہر کے سب سے مشہور اور قدیم ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ سینٹ لوئس قبرستان 1899 میں قائم کیا گیا تھا جو اسے نیو اورلینز کے قدیم ترین فعال قبرستانوں میں سے ایک بناتا ہے۔ یہاں دفن قابل ذکر افراد اور زمین کے اوپر اس کے مخصوص مقبروں کی وجہ سے اسے تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ ابو گراؤنڈ بریلز قبرستان کی مخصوص خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کی زمین کے اوپر کئی قبریں ہیں۔ چونکہ نیو اورلینز میں پانی کی میز کافی اونچی ہے اس لیے روایتی طور پر نیچے زمین پر تدفین ممکن نہیں ہوتی۔ اوپر والے مقبرے جنہیں اکثر والٹ یا اوون کہا جاتا ہے شہر میں تدفین کا ایک خاص انداز بن گیا ہے۔ قبرستان نیو اورلینز کے بہت سے ممتاز باشندوں کی آخری آرام گاہ ہے بشمول وڈو بیچاری میری لاؤ۔ اس کی قبر قبرستان میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اور سجی ہوئی قبروں میں سے ایک ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے دیگر قابل ذکر شخصیات بھی یہاں دفن ہیں۔ سینٹ لوئس قبرستان نمبر 1 اکثر غیر معمولی سرگرمیوں اور بے خوفناک کہانیوں سے منسلک ہوتا ہے۔ زائرین نے قبرستان کی تلاش کے دوران عجیب و غریب آوازیں، ظاہری شکلیں اور مجموعی طور پر خوفناک احساسات جیسے تجربات کی اطلاع دی ہے۔ قبرستان عوام کے لیے کھلا ہے لیکن تاریخی مقام کو محفوظ رکھنے کے لیے وزٹ کرنے کے ضوابط واضح کیے گئے
ہیں۔ زائرین اکثر اس کی تاریخ، فن تعمیر اور وہاں دفن لوگوں کے پیچھے کی کہانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیشہ پرجوش رہتے ہیں۔ سالوں کے دوران قبرستان کو توڑ پھوڑ، بگاڑ اور سمندری طوفان سے ہونے والے نقصان جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مقبروں اور یادگاروں کی بحالی اور تحفظ کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر سینٹ لوئس قبرستان نمبر 1 نیو اورلینز میں ایک منفرد اور ثقافتی لحاظ سے اہم مقام ہے، جس میں بھرپور تاریخ، مشہور رہائشی اور تاریخی دلچسپی اور افواہوں کے شکار دونوں جگہ ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کیے ہوئے ہے۔ نمبر 3 قیامت کا قبرستان ایک معروف تدفین ہے جو جسٹس میں واقع ہے، جو شکاگو، الینوائے، جنوب مغرب میں ایک مسافتی علاقہ ہے۔ اسے غیر معمولی سرگرمیوں کی اطلاعات ایک ذاتی شخصیت کے گرد شہری افسانوں کی وجہ سے بدنامی ملی ہے، جسے قیامت میری کہا جاتا ہے۔ قیامت میری ایک طنزیہ شخصیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سفید لباس میں ملبوس ایک نوجوان عورت ہے جسے اکثر 1930 یا 1940 کی دہائی کے دیکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ارچر ایونیو میں رہتی ہے اور جو قبرستان کے قریب ہے، اور بعض اوقات اسے غائب ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اور رقص کرتے بھی دیکھا گیا ہے۔ قیامت میری کا افسانہ کئی دہائیوں سے شکاگو کئی لوک داستانوں کا حصہ رہا ہے، جہاں تک کہ خود قبرستان کا تعلق ہے۔ قیامت کا قبرستان شکاگو کے علاقے کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ معمولی سرگرمیوں کی اطلاع ملتی رہتی ہے جس میں دیگر عجیب و غریب روشنیاں اور غیر واضح سائے شامل ہیں۔ ہاورڈ اسٹریٹ قبرستان سیلم، میساچوسٹس، USA میں واقع ایک تاریخی قبرستان ہے۔ یہ 1692 کے بدنام زمانہ سیلم ڈائن ٹرائلز کے ساتھ اپنی وابستگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس قبرستان کو اس کی تاریخی اہمیت اور ڈائن ٹرائل سے متعلق کہانیوں کی وجہ سے پریشان ہونے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ڈائن ٹرائلز کے دوران بہت سے بے گناہ لوگوں پر جادو ٹونے کے الزام لگائے گئے تھے اور انہیں پھانسی دے دی گئی تھی، اور کچھ لوگوں کو ہاورڈ اسٹریٹ قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ ٹرائلز کے واقعات نے علاقے پر دریپا اثر چھوڑا، جس سے قبرستان کی خوفناک تاریخ میں اضافہ ہوا۔ زائرین اور غیر معمولی شائقین نے قبرستان کا دورہ کرتے وقت خوفناک احساسات اور مقامی جگہوں پر سائے وغیرہ دیکھنا اور ان کا سامنا کرنے کی اطلاع دی ہے۔ کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سائے دار اعداد و شمار دیکھے ہیں یا مضبوط موجودگی محسوس کی ہے۔ ہاورڈ اسٹریٹ قبرستان ڈائن ٹرائل سے اپنے تاریخی تعلق اور اس کی پریشان کن شہرت کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا ایک تاریخ باب کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے اور غیر معمولی چیزوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے ایک منفرد جگہ ہے۔ بوتھل قبرستان، جسے بوتھل قبرستان بھی کہا جاتا ہے، ایک تاریخ تدفین کی جگہ ہے۔ ٹومبسٹون، ایریزونا، USA میں واقع ہے۔ اس نے اپنے نام بڑی تعداد میں بوتھل کی تدفین کی وجہ سے حاصل کیا ہے، جس سے مراد ایسے فرد ہیں جن پر تشدد کیا گیا تھا اور انہیں مار دیا گیا تھا یا وہ لڑائیوں میں یا دیگر تصادم میں شہید ہوئے تھے۔ یہ قبرستان وائلڈ ویسٹ کے عروج کے زمانے میں 1800 کی دہائی کے آخر سے ٹومبسٹون کے کچھ سب سے بدنام کرداروں کی آخری راہ گاہ ہونے کی وجہ سے مشہور ہوا ہے۔ ٹومبسٹون ایک کان کنی والا شہر تھا جس نے لاقانونیت، تشدد اور بندوق کی لڑائیوں کا تجربہ کیا، بشمول اوکے میں بدنام زمانہ گن فائٹ 1881 میں، کورل بوتھل قبرستان میں قبیوں، کان کنوں اور جواریوں اور غیر قانونی اور قانون دانوں کی قبریں ہیں جنہوں نے اس وقت کے ناہموار ماحول میں مختلف قسمت کا سامنا کیا ہے۔ قبروں پر لکڑی کی سادہ سلیبوں سے نشان لگائے گئے ہیں، جن میں سے کچھ پر تحریریں اور جو وہاں دفن ہونے والوں کی زندگیوں کے متعلق اور موت کی جھلک کی فراہم کرتا ہے۔ برسوں کے دوران بوتھل قبرستان سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے جو پرانے مغرب کی تاریخ اور داستانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ قبرستان میں اور اس کے آس پاس غیر معمولی سرگرمیوں کے دعوے اور کہانیاں بھی ہیں جو کہ ٹومبسٹون کے ناہموار اور بعض اوقات پر تشدد ماضی کے ساتھ اس کی وابستگی کی علامت ہے۔ گرے فیئرز کریک یارڈ، ایڈنبرا، اسکاٹ لینڈ میں ایک تاریخی قبرستان ہے جو اپنی پریشان کن شہرت کے لیے مشہور ہے۔ گرے فیئرز کریک یارڈ فیئرز سے ملحق ہے۔ یہ ایک چرچ ہے جو 16ویں صدی کے آخر میں بنایا گیا تھا۔ قبرستان کی خود ایک طویل تاریخ ہے اور اس میں بہت سی قابل ذکر
ذکر قبریں ہیں جن میں اسکاٹش کی ممتاز شخصیت کی قبر بھی شامل ہے، تاہم اس نے مکنیزی پولٹرجسٹ کے لیجنڈ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بدنامی حاصل کی ہے۔ مکنیزی پولٹرجسٹ کو 17ویں صدی کے جج اور سیاستدان سر جارج مکنیزی کی روح کہا جاتا ہے جنہوں نے پریسٹیبرین کنٹینرز کے ساتھ اپنے سخت سلوک کی وجہ سے بلوڈی مکنیزی کا لقب حاصل کیا تھا۔ ان کا مزار کرکی یارڈ کے اندر واقع ہے۔ زائرین نے غیر معمولی مظاہر کا سامنا کیا ہے جیسے کہ درجہ حرارت میں خود بخود چینجنگ اور غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں، یہاں تک کہ مزار میں داخل ہوتے وقت دھکیلنے یا کھرچنے کے جسمانی احساسات محسوس کیے گئے ہیں۔ گرے فیئرز کرک یارڈ کی خوفناک کہانیوں نے کتابوں، فلموں اور ٹیلی ویژن شوز کو متاثر کیا ہے۔ ایور گرین قبرستان نیو ہیون کنیکٹی کٹ USA میں واقع ہے۔ یہ شہر کے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے جسے 1848 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ قبرستان 85 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور یہ تاریخی شخصیات، سابق فوجیوں اور کمیونٹی کے ارکان سمیت بہت سے قابل ذکر افراد کی آرام گاہ ہے۔ سدا بہار قبرستان نہ صرف اپنی تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ اس کی پراسرار شہرت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کئی سالوں سے ماضی کئی مختلف کہانیوں اور غیر معمولی تحقیقات کا موضوع رہا ہے۔ کچھ زائرین اور غیر معمولی شائقین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قبرستان میں غیر واضح مظاہر کا تجربہ کیا ہے جیسے کہ عجیب و غریب آوازیں اور زہری شکلوں کا تجربہ وغیرہ شامل ہے۔ ایور گرین قبرستان سے منسلک سب سے مشہور افسانوں میں سے ایک سفید خاتون کی کہانی ہے۔ مقامی لوک داستانوں کے مطابق وائٹ لیڈی کو ایک عورت کی روح کہا جاتا ہے جو المناک طور پر مر گئی تھی اور اکثر سفید کپڑے پہنے نظر آتی ہے۔ اس کی ظاہری شکلیں عام طور پر سانحہ یا منہ سے وابستہ ہوتی ہیں۔